بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے ایسا ایک واقعہ ہے کہ میرا دل بہت بری طرح کہ اس میں ڈوب گیا، اور مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیچارہ ضعیف شخص تھا، اس نے اپنی کہانی بتائی اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ میرا بیٹا کہتا تھا نکل جاؤ گھر سے، مجھے تم پسند نہیں ہو، تم جس طرح کھاتے ہو مجھے یہ اسٹائل پسند نہیں تمہارا، جس طرح تم گھر میں ہر ایک سے باتیں چیتیں کرتے ہو، چلو یہاں سے نکلو۔ اس نے بہت کوشش کی، باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی کہ دیکھو ایسا نہیں، اب میں وہ کر لوں گا جو تم کہہ رہے ہو، لیکن بیٹا ہرگز نہ مانا۔ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا شیطان سوار تھا کہ اس نے ایک دھکے دے کے باپ کو گھر سے نکال دیا، اور 2 روٹیوں پہ تھوڑا سا کھانا ڈال کے دیا کہ جاؤ باہر جا کے کھا لینا، میرے گھر نہ آنا، آئندہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ کہہ کے باپ کو نکال دیا۔ باپ رونا شروع ہو گیا، روتے وہ گھر سے نکلا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اس کے ہاتھ میں وہی 2 روٹیاں اسی طرح تھی جیسے اس نے پکڑائی تھیں۔ وہ روٹیاں پکڑے ہوئے روتا آگے سڑک پہ آ گیا، سڑک پہ چلتا آگے دور تک چلا گیا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے کوئی اولڈ ہوم ہے تو بتا دو بھائی۔ آنسو اس کے چہرے سے نکلے چلے جا رہے تھے، روئے چلے جا رہا تھا۔ وہ یہ کر کے کسی نے بتایا کہ بھائی آگے جاؤ گے کونے پہ ایک اولڈ ہوم ہے، اگر تمہیں وہاں جانا ہے تو چلے جاؤ، وہاں وہ ہے۔ تو خیر وہ وہاں تک روتے وہاں تک پہنچا۔ اب جو 2 روٹیاں دی تھی وہ نوالا اس سے ایک حلق میں جا بھی نہیں رہا تھا، اور وہ روئے جا رہا تھا، اور کافی دیر وہاں بیٹھا روتا رہا کہ اس نے دیکھا کونے پہ ایک دروازے کے پاس اولڈ ہاؤس کے ایک لاغر سا کتا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کو بڑا ترس کھا کے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ شخص کتے کو دیکھ کے روتا رہا۔ اس نے دیکھا کتا ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بھوک سے لاغر ہو۔ میں نے اپنی وہ 2 روٹیاں اس نے کہا میں نے اس کتے کے آگے ڈال دیں کہ لو تم کھا لو۔ اس نے وہ 2 روٹیاں کتے نے ایسے کھائیں محبت سے، اور میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اور میں اس کو ہاتھ سر پہ پھیر کے میں اندر چلا گیا دروازہ کھول کے اولڈ ہاؤس کا، اور میں نے سوچا کہ مجھے تو یہاں کھانا مل ہی جائے گا، اچھا ہوا میں نے بڈھے کتے کو کھلا دیا۔ اب میں اندر گیا اور میں وہاں جا کے میرے آنسو نہ تھمے، میرے جیسے کتنے بڈھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بیچاروں کو کھانے کی 1-2 روٹیاں آ رہی تھیں، سب مل کے کھا رہے تھے، اتنے سارے بڈھے۔ جب میں اتنا روتا ہوا وہاں پہنچا اور میرے آنسو نہ تھمے تو وہ سب بڈھے مجھے دیکھے جا رہے تھے، اور میرا دل بڑا بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید میرا بیٹا ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا اور مجھے منا کے واپس لے جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں بیٹھا رہا، ان لوگوں نے مجھے کہا کھانا کھا لو، میں نے کہا کھانا مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، میں ایسا ہی رہا۔ خیر وہ مجھے اس کے بعد اوپر کی منزل میں ایک کمرے میں جا کے انہوں نے بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھو، پانی وانی دیا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، میں روتا سوچتا رہا، اتنے میں دروازے پہ ٹھک ہوئی تو میں سمجھا کہ شاید میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہے۔ تو میں بڑا وہ ہوا، میں نے کہا میں فوراً نیچے بھاگ کے نیچے آیا۔ انہوں نے کہا کوئی آیا ہے، کوئی ٹک کر رہا ہے دروازے پہ۔ میں نے کہا میرا ہی بیٹا ہوگا، ظاہر ہے اس کو اب احساس ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے۔ اب خیر یہ سوچ کے جب میں نیچے آیا تو میں نے دیکھا وہ کتا تھا، وہی کتا جس کو میں نے روٹیاں دی تھی۔ وہ جلدی سے آیا اور آ کے میرے پیروں میں یوں پیار کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ میں سوچنے لگا اور اللہ کے آگے رونے لگا کہ کیا کتا اتنا وفادار ہے کہ میں نے ابھی اس کو 1 دن پہلے روٹی کھلائی ہے، اور یہ کتا آج مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا ہے، اور کہاں میرا بیٹا؟ میں نے ساری عمر اس کو روٹیاں بھی کھلائی ہیں، اور چھت بھی دی ہے، اور پالا بھی ہے، اور پڑھایا لکھایا بھی ہے، اس کو ایک معاشرے میں چلنے کے قابل بنایا ہے، پھر بھی اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ سوچ کے میں بہت رویا، اور میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، شاید میں نے وفا کی امید غلط کی۔ ایک وہ جانور جس کو لوگ لات مارتے آتے جاتے، وہ کتنا وفادار نکلا کہ وہ 1 دن کی روٹی سے مجھے ڈھونڈ رہا تھا، جس کو صرف ایک ٹائم میں نے 2 روٹیاں دی تھیں، وہ مجھے ڈھونڈ کے آ رہا تھا کیونکہ وہ وفادار تھا، اس نے میری روٹی کھا لی تھی۔ اور لیکن یہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، شاید یہی وفادار صحیح تھا۔ میں نے غلطی کی یہ جان سوچ کے کہ میرا بیٹا وفادار نکلے گا۔
اور میرا خیال کرے گا، لیکن بیٹے نے مجھے نہیں پوچھا اور نہ مجھے لینے آیا، نہ کوئی خبر۔ میں آج بھی اس اولڈ ہاؤس میں رہتا ہوں اور روتا رہتا ہوں اور یاد کرتا ہوں وہ وقت کہ میں نے کس طرح اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کس کس طرح میں نے کمایا ہے اور کس کس طرح میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور میں نے کیا نہیں کیا۔ اور واقعی والدین کیا نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے، ہر چیز تو کر کے دیتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں سمجھ آتی۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے والدین بے وقوف ہیں، انہوں نے پیسہ ضائع کیا، یہ اپنے لیے رکھ لیتے، اپنا کام کر لیتے۔ اگر والدین اپنے لیے رکھ لیتے تو آپ کہاں سے اس قابل ہوتے کہ معاشرے میں کھڑے ہوں؟ ظاہر ہے انہوں نے آپ کے اوپر لگایا ہے تو آپ اس قابل کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو بس یہ ہے، مجھے بڑا سن کے کہانی دل دکھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ ایسے کتنے بوڑھے شخص ہیں جو میں دیکھتی ہوں لرز رہے ہوتے ہیں، کونوں میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بیچارے کیوں رو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو پیسے سے مدد کر دی، کبھی ہم نے ان کو ٹھنڈا پانی پلا دیا، لیکن آج سمجھ آئیے کہ وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان سے ان کا گھر چھن گیا ہے، ان سے ان کی اولاد چھن گئی ہے، وہ اس لیے رو رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، سمجھنے کی کوشش کریں اپنے والدین کو، ان کا سہارا بنیں کہ ان کو بے آسرا نہ کریں۔ جو بچے والدین کا سہارا بنتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی بناتا ہے اور دین بھی بناتا ہے، اور جو بچے والدین کو دھتکار دیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں ان کی تو دنیا بھی خراب ہے اور عاقبت بھی خراب ہے۔ کاش یہ بچے سمجھ لیں اور والدین پہ رحم کریں اور ان کو عزت دیں اور ان کو اس طرح دھکے مار کے گھروں سے نہ نکالیں۔ وہ اس لیے جب سب نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں نکالا والدین کو، تو وہ کہنے لگی جی میری بیوی پسند نہیں کرتی۔ بیوی تو آئے ہوئے چند دن ہوئے، چند سال، یہ وہ والدین ہیں جب تم پیدا ہوئے تو انہوں نے تمہیں سایہ دیا، اپنے سائے میں رکھ کے تم کو بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ وہ بیوی آ سکے، اور وہ بیوی جیسے ہی آئی اسے ساس سسر میں ڈھیروں برائیاں نکال کے ان کو برا بھلا کر کے اپنے گھر بلانا چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، اور خود اپنے والدین کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی، اور اپنے والدین کے گھر میں روز جا رہی ہیں، ان کی خیریتیں پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بیٹے کو بھی لے کے جا رہے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے۔ تو اللہ ہمارے آج کے نوجوانوں کو عقل دیں اور سمجھ دیں کہ وہ اچھے سے چلیں۔ اور مجھے اس کہانی کو سن کے مجھے بہت ہی دکھ ہوا، دل میں اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک ضعیف شخص، اتنا زیادہ ضعیف کہ چل بھی نہیں صحیح سے پا رہا تھا، اور اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ ایسا کبھی نہ کرے کوئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔